ماہ سیام کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ام الحسنین کریمین زوجہ شیر خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال بھی اس ماہ مبارکہ کے اندر آتا ہے، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنی بہن بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے ان کا ذکر چند گھڑیاں کر لیتے ہیں۔ یہ وہ شان والی ہستی ہے، وہ مقام والی ہستی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا، اور پھر فرمایا جس نے فاطمہ کو خوشی دی اس نے مجھے خوشی دی، اور جس نے مجھے خوشی دی اس نے اللہ کو خوشی دی۔ گویا کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی خدمت کر کے، جن کی عزت و تکریم کر کے، جن سے عقیدت کر کے بندہ رب کو راضی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے توسل سے اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ کا محبوب راضی ہو گیا تو پھر رب کائنات بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، لیکن کتابوں کے اندر زیادہ ذکر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ملتا ہے، کیونکہ باقی 3 بیٹیاں کریم آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں تشریف لے آئی تھی، اور جناب سیدہ فاطمہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد دنیا میں تشریف لائیں، آپ کی ولادت بعد میں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نبوت کے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا، آپ کی عمر مبارک 39 یا 42 برس تھی، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ کچھ نے لکھا کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ہوئی، اور آپ نے 28 یا 29 برس کی عمر پائی، اور اتنی مختصر سی عمر کے اندر آپ نے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کو پیغام دیا ہے، پوری انسانیت کو جو پیغام پہنچا دیا ہے، عملی طور پر رب کائنات کی عزت کی قسم ہے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سے حضور پوچھتے ہیں کہ فاطمہ عورت کی سب سے خوبصورت اور اعلیٰ وصف کون سی ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے عورت کی؟ تو سیدہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی خوبی عورت کی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور کوئی غیر محرم کبھی اس کو نہ دیکھے۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ، کتنی جامع خوبی بتا دی ہے۔ اگر آج کسی بیوی کے اندر، کسی عورت کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ گھرانہ جنت سے کم نہیں ہوگا، اور جس گھر میں بھی ہوگی وہ جہاں اس کا پیر ہوگا وہاں خیر ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو عزت دے کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو پیار کرنے والی چیز ہے، ان سے پیار کرو۔ میرے آقا علیہ السلام جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے ملنے کے بعد آخر میں فاطمہ الزہرا کے گھر جایا کرتے، آپ سے ملا کرتے، اور سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح بیٹیوں کی عزت کرو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ رب کائنات نے بیٹی کتنی پیاری شے بنائی، کیونکہ جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہاں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی سے اتنا پیار فرمایا کرتے، اتنا پیار فرمایا کرتے کہ حضور ارشاد فرمانے لگے کہ فاطمہ کاش تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا، میں تجھے روز مل لیا کرتا۔ حالانکہ
حضور کا گھر جناب فاطمہ الزہرا کے گھر سے کوئی اتنا زیادہ دور نہیں تھا. آج جتنی مسجد نبوی کا احاطہ ہے اس پورے احاطے کے برابر مدینہ کی بستی تھی. آج تو مسجد نبوی بھی الحمدللہ اس پوری بستی سے وسیع ہو چکی ہے. تو اتنی مختصر سی بستی کے اندر بھی جو گھر تھا، حضور فرماتے ہیں یہ بھی لگتا ہے فاطمہ کہ تیرا گھر مجھ سے دور ہے. اتنی محبت حضور اپنی صاحبزادی سے فرمایا کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت دیکھیے، اور روزے سے محبت اور روزے سے صبر بھی ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے. حسنین کریمین بیمار ہو جاتے ہیں، حضور تشریف لائے. حضور نے دیکھا کہ دونوں شہزادے بیمار ہیں، فاطمہ پریشان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم گھر والے منت مان لو کہ رب کائنات ان شہزادوں کو صحت عطا فرمائے تو تم 3 دن کے روزے رکھو گے. 3 دن کے روزے رکھو گے. آج ہماری منتیں بھی بڑی الگ ہو جاتی ہیں. فلاں جگہ پہ جا کے دھاگا باندھیں گے، فلاں جگہ پہ جا کے ہم چڑھاوا چڑھائیں گے. دیکھیں میرے کریم آقا نے کس خوبصورت انداز میں اپنی امت کی تربیت کی. اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے تو منت مانو، لیکن اس طرح کی کہ میں اتنے نوافل پڑھوں گا، میں مسجد کی خدمت کر دوں گا، مدرسے کی خدمت کروں گا، روزے رکھوں گا، تاکہ منت بھی پوری ہو جائے اور تمہاری دنیا بھی سنورے اور قبر کا سامان بھی پیدا ہو جائے. رب کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے محبوب کریم اپنی صاحبزادی کو ارشاد فرمانے لگے، اے پیاری بیٹی منت مان لے، رب کائنات ان شہزادوں کو صحت عطا فرمائے گا تو تم 3 دن کے روزے رکھو گی. آپ منت مان لے تو یہ رب کائنات حسنین کریمین کو صحت عطا فرما دیتا ہے. اب منت پوری ہونے کا وقت آ گیا، منت پوری کرنے کا وقت آ گیا. جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیز جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت پوری کرنے کے لیے پہلے دن روزہ رکھتے ہیں. حضرات ذی وقار افطار کے لیے گھر میں کوئی اہتمام نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں افطار کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے. جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ جاتے ہیں مزدوری کر کے، کچھ جو لے کے آ جاتے ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ افطار کے لیے اہتمام کر دیا جائے. روزے کی حالت میں فاطمہ الزہرا چکی پر وہ جو پیستی ہیں، آٹا بنا لیتی ہیں. افطاری کا وقت قریب آ جاتا ہے. حضرات ذی وقار افطاری کا اہتمام ہو جاتا ہے، روٹی بنا لی جاتی ہے. این جب افطار کا وقت قریب آتا ہے، ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، ادھر سیدہ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے. اللہ کی عزت کی قسم کریم آقا کے گھرانے پر قربان جانے کو دل کرتا ہے. آپ کی اس پیاری صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا آپ نے سارا کھانا اٹھایا اس یتیم کو پیش کر دیا. محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. سارا کھانا اٹھایا یتیم کو پیش کر دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا. حضرات ذی وقار دوسرا دن آ جاتا ہے، پانی سے ہی سحری کر لی جاتی ہے. آج پھر افطار کے لیے کوئی اہتمام نہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بارگاہ مولا علی میں عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج، آج پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں. مولا علی مزدوری کرتے ہیں، کچھ جو لے کے آتے ہیں. سیدہ آٹا بناتی ہیں، آٹا بنا کے روٹی بنا لیتی ہیں. این افطار کا قریب وقت آ جاتا ہے، سامنے روٹی رکھی ہے، سامنے پانی رکھا ہے. پھر سیدہ کائنات کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. جناب سیدہ مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے سارا کھانا اٹھا لیجئے، مسکین کو دے دیجئے. آپ
اللہ کے حضور شکوہ نہیں کرتی، نہ ہی ماتھے پر کوئی پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں، خوشی کے ساتھ سارا کھانا مسکین کو پیش کر دیا جاتا ہے، خود خانی سے روزہ افطار کر لیتی ہیں۔ دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، رب کائنات بھی اپنے محبوب کے گھرانے کا یہ منظر مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کریمہ کا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کی کیسی پیاری تربیت کی ہے۔ حضرت ذی وقار پھر تیسرا دن آ جاتا ہے، وہی عالم ہے، کھانے کو کوئی شے نہیں، سحری بھی پانی سے کر لی جاتی ہے۔ مولا علی مزدوری کرتے ہیں، اتنی مزدوری کرتے ہیں کہ افطار کے لیے سامان پیدا ہو جائے۔ حضرت ذی وقار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے بدن کے اندر نکاہت آ چکی ہے، اسی نکاہت زدہ بدن سے آپ آٹا پیس کر روٹیاں بناتی ہیں۔ پھر شام کا وقت ہو گیا، آج تیسرا دن ہے، بدن کے اندر کوئی شے ایسی نہیں گئی سوائے پانی کے جس سے بدن کو طاقت مل جائے۔ جب افطار کا وقت آ جاتا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، حضرت ذی وقار پانی بھی ہے، افطار کا وقت قریب آتا ہے، روٹی کا نوالا توڑا، ابھی منہ کی طرف لے کر نہیں گئے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، اے محمد کے گھرانے والوں، آج تمہارے دروازے پر ایک قیدی آ گیا ہے، بھوکا ہے، کھانا چاہتا ہے۔ میں نے سنا ہے محمد کے دروازے سے، حضور کی آل کے گھرانے کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ قیدی سوال کرتا ہے، میرا سوال پورا کیا جائے۔ ساری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو دے دی جاتی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ علی پاک اور فضا پاک پانی سے روزہ افطار کر کے رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمت اور طاقت دی، جو منت ہم نے مانی تھی وہ منت آج پوری ہو گئی ہے۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ منت پوری کر کے پھر بھی رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دن کا عمل پورا ہوا، حضور فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھا فاطمہ کے بدن میں بڑی نقاہت ہے، بڑی کمزور ہو چکی ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ میرے محبوب کریم فرماتے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، بدن کے اندر نقاہت ہے۔ فاطمہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو منت ہم نے مانی تھی وہ پوری کرنے کا وقت آ گیا، روزے روکتے رہے، این افطار کے وقت مسلسل 3 دن دروازے پر دستک ہوتی رہی۔ ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، کھانا اٹھا کے ان کی حاجتوں کو پوری کرتے رہے، لیکن خود کوئی بھی ایسی شے پانی کے علاوہ نہیں کھائی جس سے بدن کے اندر طاقت آتی۔ سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تجھے مبارک ہو، علی تجھے مبارک ہو، رب کائنات نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا ہے، جو 3 دن تمہارے دروازے پر آ کر یتیم بن کے، قیدی بن کے اور مسکین بن کے دستک دیتا رہا، روٹی کا سوال کرتا رہا ہے، نہ وہ کوئی یتیم تھا، نہ وہ کوئی قیدی تھا، نہ وہ کوئی مسکین تھا، بلکہ وہ تو جبریل تھا جو محمد کے گھرانے کو آزماتا رہا، اور پھر رب نے شان ایسی عطا فرمائی ہے کہ محمد کا گھرانہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور رب اعلان فرما دیتا ہے قرآن کے اندر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فاطمہ تجھے مبارک ہو، رب نے تیری عبادت کو قبول فرما لیا ہے۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ یہ ہے محمد کا گھرانہ، یہ محمد کا گھرانہ، روزہ رکھا ہے اور صبر کی انتہا دیکھیں، مسلسل 3 دن افطار کے وقت وہ ہر شے قربان کرتی رہی۔ میرے محبوب کریم کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ حضرت ذی وقار آج ہماری بچیوں کا ماڈل ایسٹرن عورتیں ہیں، فلمی عورتیں ہیں، ڈراموں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، ماڈل عورتیں ان کے سامنے نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔
جبکہ میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کی زندگی ایسا خوبصورت نمونہ ہے جو بھی اس پر عمل کرے گی رب شان بھی عطا فرمائے گا، عزت بھی عطا فرمائے گا، مال و دولت بھی حلال والا عطا فرمائے گا، اور اولاد بھی ایسی عطا فرمائے گی کہ وہ بھی حسنین کریمین کی غلام ہوگی۔ سیدہ نے آٹا پیسا تو رب کا ذکر کرتے ہوئے، محمد پر درود پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، جب وہ روٹی، وہ آٹا، وہ خوراک فاطمہ کی اولاد نے کھائی ہے تو پھر اولاد کا شان بھی دیکھیے وہ کیسی اولاد بنی ہے کہ جید 20,000 لشکر کے سامنے اکیلا حسین تنہا سینہ تان کے سیسا پنائی دیوار کی طرح ڈٹ جاتا ہے اور ہزاروں یزیدیوں کا مقابلہ کر کے پورا کنبہ قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کے قدموں کے اندر لچک نہیں آتی۔ وہ اسلام پر پہرا دیتے ہوئے خود بھی قربان ہو جاتا ہے، اپنی اولاد بھی اہل و عیال میں قربان کر دیتا ہے۔ ارے یہ نتیجہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا، اور آپ نے جیسی پرورش اپنے بیٹوں کی ہے، حلال مال سے کی ہے، اور ہر لمحہ جو بھی اپنے بیٹوں کو کھلایا ہے اس پر قرآن پڑھا ہوتا تھا، اس پر محمد عربی پر درود پڑھا ہوتا تھا۔ آج بھی اگر مائیں درود پڑھنے والی ہو، آج بھی اگر مائیں تلاوت کر کے آٹا گوندنے والی ہو، آج بھی اگر مائیں روٹی کا نوالہ محمد پر درود پڑھ کے اپنے بچوں کو کھلانے والی ہو، آج حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا لیکن حسین کا غلام تو پیدا ہو سکتا ہے، حسین کا پیروکار تو پیدا ہو سکتا ہے، اسلام پر پیرا دینے والا تو پیدا ہو سکتا ہے، خادم حسین تو پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرات ذی وقار میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنا مزاج دیکھیں۔ جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اگر ہم سے دوسری بار کوئی سوال کر لے، آپ دکان پہ چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، سڑک پہ دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، اور ہمارا انداز ہی بدل جاتا ہے، رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ جا یا ٹانگرا کا رکھے روزہ رکھے، روزہ لا کرے، اتنی اکتاہٹ ہوتی ہے روزہ رکھ کے ہمارے لہجوں کے اندر، ہمارے لفظوں کے اندر، رویوں کے اندر۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا پانی سے سحری کی، افطار کے وقت این جب روٹی کھانے کا وقت آیا، دستک ہوئی تو جا کر سوالی کو ڈانٹا نہیں، اسے بھگایا نہیں، اسے یہ نہیں کہا دفع ہو جا، پتہ نہیں ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں، بلکہ بشاشت اور خوشی کے ساتھ فقط رب کائنات کی رضا کے لیے سب کچھ اٹھایا اور اسے پیش کر دیا۔ یہ حضور کے گھرانے کا کمال ہے، جھولی بھی بھرتے ہیں اور کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آج تو ہم 10 روپے کسی کو دیتے ہیں تو وہ ڈھیر ساری دعائیں دے جاتا ہے، ہم نے یہ جانا ہی نہیں امیر وہ تھا یا ہم تھے، ہم نے تو ایک 10 کا نوٹ دیا، ہم سے تو اس کے لیے دعا نہ نکلی، لیکن اس نے ہمیں کتنی دعائیں دے دی۔ تو حضرات ذی وقار آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے تو حضور کی بیٹی سے سیکھنا ہے، حضور کے گھرانے سے سیکھنا ہے، حضور کے اصحاب سے سیکھنا ہے، نہ کہ آج کل ٹی وی چینلز پر جو اینکرز بیٹھے ہیں جنہیں تلاوت کرنی نہیں آتی، جنہیں کلمہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اور رمضان کے اندر وہ دین کی تربیت کر رہے ہیں، دین کا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ اپنی نسل کو بچائیں، آقا علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرنا سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی حیات پڑھنے کے بارے میں بتائیں، آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی حیات کے بارے میں پڑھیں، اور آپ کی خوبصورت زندگی کا ایک خوبصورت پہلو دیکھیے۔ اللہ جب کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے اس وقت عطا کرتا ہے جب رب اس بندے سے راضی ہوتا ہے، یعنی جس سے رب راضی ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اور بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ ارے وہ باپ جو خود رحمت للعالمین ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے،
محتاج ہے، فاطمہ اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ اور جب بیٹی رخصت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے ایمان ہوتی ہے، اور آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے ایمان ہے، اور وہ علی جسے میرے آقا علیہ السلام نے کل ایمان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں علی کل ایمان ہے۔ ارے کل ایمان کے لیے جو دولت ایمان بن کے جا رہی ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جب عورت ماں بن جاتی ہے خالق کائنات جنت کھینچ کر اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ اور رب کائنات کا شان دیکھیے، وہ فاطمہ کن شہزادوں کے لیے ماں ہے جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسنین کریمین حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ شہزادے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، فاطمہ کا مقام دیکھیے، عزت و مرتبہ دیکھیے، اس ماں کا مقام دیکھیے، ان شہزادوں کے لیے جنت ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیات کا کوئی بھی پہلو لیں گے انشاءاللہ وہ اچھوتا اور منفرد نظر آئے گا۔ اللہ رب کائنات نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو بڑی شان عطا فرمائی۔ کئی نشستوں کے اندر بھی آپ کی حیات کے بارے میں، آپ کی فضیلت کے بارے میں، آپ کے مراتب کے بارے میں گفتگو کی جائے تو مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ باتیں اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے اندر نور کے لیے کی ہے۔ رب کائنات ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذیوالقار، ایک سوشل میڈیا پر میں نے کلپ سنا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ نے بھی سنا ہو چند دن پہلے کہ میں نے 800 لوگوں کا انٹرویو کیا، 800 بچیوں کا، جس کے اندر 5-6 سال سے 7 سال سے کی عمر سے لے کر 20-25 سال 30 سال تک کی عورتیں شامل ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے رونا آیا، مجھے اپنی بے بسی پر اتنا دکھ اور تکلیف ہوئی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے۔ کہتا ہے کہ 800 عورتوں کا جب میں نے انٹرویو کیا اور بات میں نے ایک ہی پوچھی، سوال میں نے ایک ہی کیا کہ تم کس کی طرح بننا چاہتی ہو؟ کسی نے کسی مغربی عورت کا، کسی نے کسی فلمی ایکٹریس کا، کسی نے کسی کا نام لیا، سوائے ایک بچی جس کی عمر 8 یا 9 برس کی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں فاطمہ الزہرا جیسی بننا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے جب میں نے سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود بھی سنا، یقین مانے جب بندہ سنتا ہے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تو فاطمہ کی طرح کیوں بننا چاہتی ہے؟ وہ پڑھتی بھی انگریزی اسکول میں ہے، اس نے جواب بھی اسے انگلش میں دیے، لیکن اس کی چاہت اور ماڈل فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے پڑھا اور سنا ہے کہ فاطمہ وہ شان والی ماں ہے جس نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے تو وہ اسلام کے لیے کھڑے ہو گئے، جو اپنے شوہر کے لیے بھی رحمت ہے، جو اپنے باپ کے لیے بھی رحمت ہے، جس نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ کوئی بھی اس کی زندگی میں ایسی مثال نہیں ملتی جس سے کوئی عورت نہ خوش ہو، جس سے کوئی بچہ نہ خوش ہو، جس سے کوئی گھر والا نہ خوش ہو۔ میں نے ان جیسی زندگی کسی کی دیکھی ہی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں فاطمہ الزہرا جیسی بنوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کے اندر ان کی باتیں نظر آئے، ان کی حیات نظر آئے، ان کا نقشہ نظر آئے۔ تو حضرات ذیوالقار وہ کہتا ہے کہ بات کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیا، کمال یہ نہیں ہے میں نے اپنے بچے کو انجینئر بنا لیا، کمال یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کے پروفیسر بن گیا، کمال یہ ہے کہ تمہارے بچے کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت اور حضور کی آل نے جو ہمارے سامنے زندگی کا نمونہ رکھا ہے، جب وہ ان کے اندر پیوست ہو جائے گا پھر ایک شخص نہیں سنورے گا، ایک بیٹا یا بیٹی نہیں سنورے
زندگی بلکہ پوری نسل سنور جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے نسلیں سنوارنے کے لیے کام کرو، فرد سنوارنے کے لیے کام نہ کرو۔ اگر نسلیں سنوارنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں ان کی زندگی پر چلنا ہوگا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان کی حیات کو بسانا ہوگا۔ حضرات ذی وقار، یہ موضوع ایسا ہے اس کا اختتام نہیں، اور لذت اور سرور ان ہستیوں کے ذکر کے اندر اتنی ہے، جی نہیں چاہتا کہ ختم کیا جائے، لیکن وقت کا دامن اپنے اندر اتنی گنجائش نہیں رکھتا۔ حضرات ذی وقار، دعا ہے خالق کائنات ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی آل سے محبت اور پیار کرنے کی، ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی حیات اپنی حیات کے اندر ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔